Please share it to all your contact. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون قومه معه النذر الإنذار على لسان موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام فلم يؤمنوا بل كذبوا بآياتنا كلها أي التسع التي أوتيها موسى فأخذناهم بالعذاب أخذ عزيز قوي مقتدر قادر لا يعجزه شيء. بس اس آیت کے اندر ایک پانچواں واقعہ ذکر کیا ہے. سب سے پہلے اجمالی بات ذکر کی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کے پاس انباء خبریں پہنچ چکی ہے کہ جس کے اندر تنبؤ ہے. پھر اس کی تفصیل ذکر کی کہ کون کون سے واقعات، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ کے، قوم لوط، 4 واقعات گزر چکے، اور آل فرعون کا تذکرہ کیا کہ ان کے پاس بھی دلائل آ چکے، ڈراوا آ چکا، معجزات ان کے سامنے آ چکے، انبیاء ان کے پاس آ گئے، مگر پھر ان لوگوں نے بھی تکذیب کی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا، سمندر کے اندر غرق کر دیا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ، اور تحقیق کے آل فرعون کے پاس نذور، ڈراوا آیا، دھمکانا آیا. نذور کے معنی کیا؟ انذار. اور آل فرعون کی وضاحت کی اس کی قوم اس کے ساتھ، یعنی آل فرعون سے مراد کون ہے؟ فرعون بھی، اور فرعون کے ساتھ اس کی قوم بھی، اس کی قوم اس کے فرعون کے ساتھ پوری مراد ہے کہ فرعون کو بھی سمجھایا، آل فرعون کو بھی سمجھایا، سب کو سمجھایا. النذر معنی کیا کیا؟ انذار. جیسے بار بار پہلے بھی نذور کا لفظ آیا، یا تو یہ نذیر کی جمع بمعنی انبیاء کہ انبیاء آئے ان کے پاس، یا نذور کے معنی ڈراوا، ڈرانے والی چیزیں، انذار کی چیزیں جو ڈرانے کے ذریعے معجزات اور دلائل، سب جو امور تیسہ جو ان کے سامنے جو پیش آئے. موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اوپر اور ہارون علیہ السلام کی زبان کے اوپر فلم یؤمنوا، پس ایمان نہیں لائے. بل کذبوا، جب ان کے پاس آل فرعون کے پاس نذور ڈرانے کی چیزیں آئی، وہ امور منذرہ ان کے سامنے آئے، تو ان کو ماننا چاہیے مگر مانا نہیں. تو بھی ایک سوال پیدا ہو، پھر کیا کیا ان لوگوں نے بھی؟ مانا نہیں تو کیا کیا؟ اب اس کا جواب، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ کذبوا بآیاتنا کلیہ، انہوں نے ہمارے تمام معجزات کی تکذیب کی. تکذیب کرنے کا کیا مطلب؟ کہ اس معجزے کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا. ورنہ تکذیب تو کیا کرتے؟ خون دکھ رہا تھا سامنے کہ ان کے برتنوں میں کیا بن جاتا ہے؟ خون بن جاتا ہے، اور بنو اسرائیل کے برتنوں میں کچھ نہیں ہوتا ہے. ان کے وہاں مینڈک یا کچھ نہیں مینڈک، وہاں جوئے یا جوئے کچھ نہیں، سب بین دکھ رہا تھا. تو نہ تو کیسے مانتے؟ ماننا تو تھا ہی تھا، مگر یہ کہ اس سے جو مقصد حاصل ہونا چاہیے، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، یہ ان کو حاصل نہیں ہوا. اس کی انہوں نے کیا کی؟ تکذیب کی، وحدانیت کی تکذیب کی، رسالت کی ان لوگوں نے تکذیب. انہیں آیت کو تکذیب کرنے کا مطلب کہ اس چیز کو مانے تو کیسے نہ مانے؟ وہ تو صاف بن رہا تھا، باقاعدہ آنکھوں کے سامنے دکھ رہا تھا، ڈر رہا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کچھ کارروائی نہیں کر سکتا تھا. وہ سب یدی بیضا سامنے دیکھ رہا تھا، تو کیسے انکار کرتا وہ؟ کذبوا بآیاتنا کلیہ، انہوں نے ان آل فرعون نے ہماری تمام آیات کی تکذیب کی. مراد بآیاتنا کلیہ سے کیا مراد ہے؟ وہ 9 نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. وہ 9 نشانیاں کیا تھی جو حاشیے کے اندر دو مشہور ہیں، یدی بیضا اور عصا موسیٰ. اور بقیہ جو حاشیے کے اندر لکھی ہے، کون سا حاشیہ ہے؟ 25 نمبر. عصایت سنین یعنی 61 سالی، اور تمس ان کے مالوں کا کیا بن جانا؟ پتھر بن جانا. تمس ان کی طوفان، اور طوفان کا جراد، ٹڈیاں، کمل، جوئے، زفادی، مینڈک اور دم، یہ چیزیں لکھی. اور ہدایت القرآن میں تمس کی جگہ پر لکھا ہے فلو کی کمی. تمس کی جگہ انہوں نے فلو کی 2 الگ الگ شمار کیے، 61 سالی کو الگ شمار کیا ہے اور فلو کی کمی کو الگ. یا انہوں نے کس کو ذکر کیا ہے؟ تمس کا. ان کا مال کیا ہو گیا تھا؟ سب لوہا، سونے چاندی وغیرہ سب پتھر بن گئے تھے سب. فَأَخَذْنَاهُمْ، تو وہ 9 نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، پس ہم نے ان کو پکڑا عذاب کے اندر. پس ہم نے ان کو عذاب کے اندر پکڑا، اخذ عزیز قوی مقتدر، ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا. اخذ مصدر ہے جس کی اضافت ہو رہی ہے فاعل کی طرف. پکڑنے والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. عزیز انہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مقتدر کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو مصدر کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ فاعل کی طرف. ہم نے ان کو پکڑا عذاب کے اندر، زبردست طاقت والے کا، قادر قدرت والے کا پکڑنا. عزیز کے معنی کیا قوی، قوت والا. مقتدر کا معنی کیا قادر. قدرت والے کا پکڑنا، قوی کا پکڑنا، کہ جس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی.
وہ ایسا قوی ہے کہ کوئی اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں سکتا ہے، اس کے پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، اس کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ أكفاركم يا قريش خير من أولئكم المذكورين من قوم نوح إلى فرعون فلم يعذبوا أم لكم يا كفار قريش براءة من العذاب في الزبر الكتب والاستفهام في الموضعين بمعنى النفي أي ليس الأمر كذلك أم يقولون أي كفار مكة نحن جميع أي جمع منتصر على محمد صلى الله عليه وسلم ولما قال أبو جهل يوم بدر إنا جمع منتصر نزل سيهزم الجمع ويولون الدبر فهزموا ببدر ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم۔ بس اوپر کے واقعات ذکر کیے جس میں بتانا تھا کہ ان لوگوں نے توحید کا اقرار نہیں کیا، رسولوں کی باتیں نہیں مانی، امور منذرہ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو اب آگے اے مشرکین مکہ، اے کفار قریش، تم بھی کافر ہو، جیسے وہ پہلے والے کافر تھے تم بھی کافر ہو۔ تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ جب ان پر عذاب آیا، قوم نوح پر عذاب آیا، قوم لوط پر آیا، تو تم پر عذاب کیوں نہ آئے؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان سے کوئی اچھے ہو، ان سے زیادہ قوی ہو؟ پہلے والے سے کم قوی اور تم زیادہ طاقتور ہو، یا ایک ان سے کوئی زیادہ اچھے ہو؟ کسی اعتبار سے تم کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے وہ کفار تھے تم بھی کیا ہو؟ کفار ہو، نہ طاقت میں بلکہ تمہاری طاقت ان کے مقابلے کے اندر کم ہے۔ تو کیسے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ تم پر عذاب آئے گا۔ یا پھر یہ بات ہے کہ تمہارے بارے میں کوئی پروانہ لکھ دیا گیا ہے کہ تم کو عذاب نہیں دیا جائے گا؟ کسی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے کتب منزلہ کے اندر سے کہ تم کو عذاب نہیں آئے گا؟ ایسا کوئی لکھا ہوا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے، کسی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ تم کو عذاب نہیں آئے گا۔ دو شکے تو ہے نہیں۔ اب تیسری شک، یا پھر کیا یہ صورتحال ہے کہ تمہارا جتھا مضبوط بن گیا ہے اور تم بدلہ لینے والے ہو اور حضور کے خلاف تم کارروائی کرو گے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ حضور کے خلاف کارروائی کریں گے اور حضور سے انتقام لے لیں گے؟ تو سنو ان قریب ہم پیشین گوئی کرتے پہلے سے کہتے ہیں جماعتیں کیا ہوگی؟ شکست کھائے گی اور بھاگے گی۔ جماعتیں شکست کھائے گی اور یہ بھاگیں گی۔ تو آیت میں کیا؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سی جماعت کا ذکر ہے، کہ پوچھ تو پھیر کر بھاگیں گے اور شکست کھائیں گے پوری جماعت، مجھے سمجھ میں نہیں آئی رہی تھی بات۔ مگر جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیرہ کو پہنے ہوئے تھے اور ان کو بھگا رہے تھے، تو اس وقت آپ اسی آیت کی تلاوت کر رہے تھے، تو میں سمجھ گیا بس اسی واقعے کی طرف کیا تھا اشارہ۔ تو یہ آیت تو کب نازل ہوئی؟ مکہ میں، مکی آیت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، اسی لیے بعضوں نے اس کا کیا استثناء کیا ہے۔ پہلے آیت ہے نا کہ اس آیت کو مدنی کہا ہے، اگر غزوہ بدر پر موقع پر نازل ہوئی اور اس وقت آپ نے تلاوت کی، یا پھر نزول میں تکرار، بہت سارے آیتوں میں نزول میں کیا ہوتا ہے؟ تکرار بھی ہوتا ہے۔ مکہ میں بھی نازل ہوئی مگر اس وقت بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اس وقت پھر نازل ہوئی تاکہ واقعہ سامنے آ گیا، اب بات کیا آ جاوے؟ سمجھ میں آ جاوے۔ اکفارکم، کیا تمہارے کفار اے قریش ان سے اچھے ہیں؟ خیر من اولئکم، ان سے پہلے والی قوموں سے۔ اولئکم کم کیوں لائے؟ خطاب ان لوگوں سے ہو رہا ہے اس لیے، اولئکم میں ایسا ہوتا ہے جیسے سامنے سگا ہوتا ہے، مخاطب وغیرہ ہوتا ہے، مخاطب سامنے سے بات کرنی ہے تو پھر کم لائیں گے، غائب ہے تو کم لائیں گے، اس طرح بدلتا رہتا ہے۔ اب کفارکم، خطاب کس کو ہے؟ کفار قریش کو۔ اے کفار قریش، کیا تمہارے کفار ان جماعتوں سے، ان مذکورین سے جن کا پہلے ذکر کیا گیا، یعنی قوم نوح سے لے کر فرعون تک جو 5 قصے ذکر کیے گئے، تو کیا تمہارے کفار ان سے اچھے ہیں؟ فلم یعذبوا، پس یہ عذاب نہ دیے جاوے، یعنی کفار مکہ عذاب نہ، یہ وہ تو عذاب دیے گئے اور تم عذاب نہ دیے جاؤ، تو کیا فرق ہے؟ حالانکہ تمہاری قوت کم ہے، تمہارا جتھا کم ہے، اس کے مقدم زیادہ کو اچھے نہیں ہو، وہ بھی کافر تم بھی کافر، کفر میں سب برابر، کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، تو کیسے تم کو چھوڑا جائے گا؟ ام لکم، یا دوسری بات ہے پھر، یا کیا تمہارے لیے کفار قریش براۃ فی العذاب، یا اے کفار قریش کیا تمہارے لیے برات ہے، پروانہ ہے عذاب سے، برات کا زبور کے اندر، کتابوں کے اندر کسی کتاب میں ایسا لکھا ہو کہ تم کو عذاب ہوگا ہی نہیں؟ تو بتاؤ ایسا لکھا ہوا ہے تو کیا ایسی بات ہے؟ ایسی بات بھی نہیں، نہ تو پہلی والی بات ہے اور نہ تو دوسری بات ہے۔ ولی استفہام اور استفہام دونوں جگہ میں، اکفارکم اور ام لکم براتن، استفہام دونوں جگہ کے اندر نفی کے معنی میں ہے، یعنی معنی خلاصہ کیا ہے؟ معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں، نہ تو تم ان سے اچھے ہو کوئی،
تم بھی انہی جیسے ہو، جیسے ان پر عذاب آیا ایسے تم پر بھی عذاب آئے گا، بلکہ تم قوت بھی ان سے بھی گھٹیا درجے، کم درجے کے ہو تم، اور تمہارے کسی کتاب میں لکھا ہوا بھی نہیں تمہارے بارے میں کہ تم کو کیا مل چکا ہے، پروانہ مل چکا ہے. جیسے آج کل ہوتا ہے نا، ہمارے پیر نے پروانہ لکھ لیا، کام چل جائے گا. وہ پیر کے پر ان کے لیے کسی نے پروانہ لکھا نہیں لے گیا، اور یہاں سے کیا لکھ لیا جاتا ہے، پروانہ. پتہ چلے گا وہ پروانہ کتنا کام آتا ہے. ام یقولون، یا پھر یہ تیسری بات ہے کہ کیا یوں کہتے ہیں کفار قریش، نحن جمیعون، ہم جتھا ہے. نحنو جمیعون، جمیعون کس کے معنی میں ہے، جمعون کے معنی میں ہے، ہم پوری جماعت ہے، پورا جتھا ہے. نحن مبتدا ہے اور جمیعون خبر ہے. جمیعون تاکید کے لیے نہیں لایا گیا بلکہ یہ کیا ہے، خبر ہے. ہم جتھا ہے، ہم پوری جماعت ہے، منتصر جو بدلہ لینے والی ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف. نعوذ باللہ، ان لوگوں نے ایسا کہا کہ ان کے خلاف کیا لیں گے، ہماری جماعت بھی ایک ہے، ہم ایک مضبوط لوگ ہیں سب، اور ان کے خلاف کیا لیں گے، ہم ایکشن لیں گے. جبکہ کہا ابو جہل نے بدر کے دن کیا کہا، انا جمعن، ہمارا بڑا جتھا ہے، منتصر جو کیا لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے. انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا آیت، اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، اس موقع پر اتاری یا پہلے اتاری، مگر پھر اس کو پڑھا گیا تاکہ بات سمجھ میں آ جاوے. اس وقت تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن مسلمان تو کون تھی، بہت ہی کمزور تھے. بعد افشا بھاگ رہے تھے، بعد مدینہ جا رہے تھے، کچھ بول ہی نہیں سکتے تھے، ایسے کمزور تھے. تو یہ آیت کیسے سمجھ میں آوے؟ جس ابھی ہندوستان کے اندر ایسی بات کہی جائے، کسی ملک میں ایسی بات کہی جائے کہ فلاں لوگ غالب آ گئے، تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر جب واقعہ آئے گا تو سمجھ میں آئے گی. تو اس وقت بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر جب واقعہ پیش آ گیا تو بات سمجھ میں آ گئی. عنقریب جماعتیں شکست کھائے گی. عنقریب جماعتیں، یہ جتھا جو ہے نا اپنا جتھا ایک بن چکے ہیں سب، عنقریب جتھا شکست کھائے گا. وَيُوَلُّونَ دُبُرَ اور پوچھ تو پھیر کر بھاگیں گے. دبر واحد کا سیگا، ایسے ادبار اس کی جمع، ہر ایک پوچھ تو پھیر کر بھاگے گا، ہر ایک الگ الگ پوچھ تو پھیر کے بھاگے گا. تمام کی پوچھتے بتاتے نہیں، اس سے کون سا سیگا لایا گیا، واحد. اور نہیں جا کر اصل سب جگہ پر اس طرح کی آیت میں فواصل میں رعایت ہو جاوے، اسے سیگا کون سا استعمال کیا، واحد. اور دبر پوچھ تو پھیر کر کے وہ بھاگیں گے. فہزموا، پس شکست دیے گئے بدر کے اندر، اور مدد کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے خلاف. ان کفاروں کے خلاف حضور کی مدد کی گئی، حضور تو جمے رہے، مسلمان جمے رہے، سب کے سب بھاگ گئے. بل الساعة موعدهم بالعذاب والساعة أي عذابها أدهى أعظم بلية وأمر أشد مرارة من عذاب الدنيا. إن المجرمين في ضلال هلاك بالقتل في الدنيا وسعر نار مسعرة بالتشديد أي مهيجة في الآخرة يوم يسحبون في النار على وجوههم أي في الآخرة ويقال لهم ذوقوا مس سقر إصابة جہنم لكم. بس تو یہ کوئی ایک الگ تو ہے نہیں، ان کو بھی کیا دی جائے گی، سزا دی جائے گی. اب دنیا میں سزا ہو گئی. غزوہ بدر کے موقع پر منظر سامنے آ گیا کہ کیسی شکست ہوئی، کیسے بھاگے، کیسے مرے اور کیسے پکڑے گئے، سب واقعہ پورا سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں یہ دنیا میں خالی عذاب پر انحصار نہیں ہو گیا، اس سے کام نہیں چلے گا. یہ تو بہت ہی معمولی عذاب، یہ تو مقدمہ ہے. یہ تو کیا ہے، مقدمہ ہے. اصل عذاب تو کہاں ملے گا، قیامت کے دن. اور قیامت آنے والی ہے، یہ بڑا خطرناک چیز ہے، بڑی کڑوی چیز ہے. جب سامنے آئے گا تو اس کو تو پتہ چلے گا کہ قیامت کیا چیز ہے. جب کہ کفاروں کے چہروں کے بل جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا مس سقر، جہنم کا عذاب چکھو. بلکہ یعنی یہ عذاب دنیا پر اکتفا نہیں کیا جائے گا. یہ مت سمجھ لینا کہ بس ہم کو یہ سزا مل گئی اب کام چل جائے گا، ایسا مت سمجھنا. بلکہ قیامت ان کے وعدے کی جگہ ہے بالعذاب، عذاب کی. بلکہ قیامت ان کے وعدے کی جگہ ہے عذاب کے بارے میں، کہ اصل پورا عذاب تو کہاں ملے گا، آخرت میں. یہ عذاب تو خالی مقدمہ ہے، پیش کہ ایسے ہونے والا ہے. یہ حرکت خالی کچھ بتا دیا تھوڑا سا، باقی اصل عذاب تو کہاں پر ہوگا، قیامت کے دن. والساعۃ، اور قیامت کیا چیز ہے، اور والساعۃ اور قیامت یعنی اس کا عذاب ادھا، بڑا سخت، اعظم بلیۃ، بڑی سخت مصیبت ہے، بہت بڑا سخت واقعہ ہے. وہ امر، اور بڑا کڑوا گھونٹ ہے. وہ امر، اور بہت ہی زیادہ کڑوا چیز ہے. ای اشد مرارتاً، بہت سخت کڑوا ہے دنیا کے عذاب کے مقابلے میں. دنیا کا عذاب تو کچھ بھی نہیں، یہ عذاب کا عذاب جو ہوگا اور وہ ختم ہی نہیں عذاب. یا کہ دنیا کا عذاب تو آدمی آتا ہے تو کیا سوچتا ہے چلو مر جائیں گے، ختم ہو گئے مسئلہ. مگر وہاں تو موت بھی نہیں ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ عذاب کے اندر پڑے رہنا ہے. ان المجرمین، بے شک مجرمین گمراہی کے اندر ہے، ضلال کے اندر ہے. یعنی کیا مطلب ضلال کا، ہلاکتی کے اندر ہے، قتل کے ذریعے سے دنیا میں. یہ سزا تو کہاں پر ہوئی، دنیا میں، کہ ان کو کیا کیا گیا، قتل کیا گیا. تو یہ ضلال کے اندر رہے، نقصان کے اندر، ہلاکتی کے اندر رہے. وسعور، یہ اس کا تعلق کس کے ساتھ، آخرت کے ساتھ. وہ سعور کے اندر رہیں گے اور جہنم کے اندر رہیں گے. سعور کی تفسیر کس کے ذریعے سے کی،
ایسی آگ مسعرتن جو بھڑکائی گئی ہو، ایسی آگ جو کہ بھڑکائی گئی ہو. مسعرتن کیسے پڑھیں گے؟ تشدید کے ساتھ. مسعرتن جو آگ بھڑکائی گئی ہو تشدید کے ساتھ. ای محیجتن یعنی جو بھڑکائی گئی ہو. آخرت کے اندر یہ سزا ملے گی. دنیا میں تو مارے گئے، قتل ہوئے، اور آخرت میں کیا سزا ملے گی؟ جہنم کا سعور کا سامنا کرنا پڑے گا. یوم وہ کب واقعہ پیش آئے گا؟ جس دن کے، یا تو یوم یہ ان سے یقال لہم، ان سے یوم یسوون کے بعد آئے گا جسے پیچھے اللہ رہا ہے یقال لہم ذوقوا، ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر. کب کہا جائے گا؟ جس دن کے ان کو چہرے کے بل جہنم کے اندر گھسیٹا جائے گا. یا پھر سعور کے ساتھ اس کا ظرف مانے، ان مجرمین کہاں جائیں گے؟ سعور کے اندر جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. کب؟ جس وقت کے، جس دن کے جہنم کے اندر ان کو چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا. یوم جس دن کی سبونا گھسیٹا جائے گا، فی النار آنکھ کے اندر اللہ وجوہہم ان کے چہروں کے بل، پاؤں پکڑ کر کے، چہرے تو نیچے ہوں گے اور کیا پکڑا جائے گا؟ پاؤں. جیسے کتا مر جاتا ہے تو پاؤں پکڑ کے کھینچتے ہیں اور چہرہ تو اس کا پیچھے لٹکتا رہتا ہے، تو ایسے ان کے چہرے تو پیچھے نیچے ہوں گے اور پاؤں پکڑ کے اندر ڈالا جائے گا، یعنی آخرت کے اندر. اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، اور ان سے کہا جائے گا جہنم کا لگنا چکھو. جہنم کا لگنا، مس چھونا. تو اسی آگے اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ چھونے سے مراد ہے کہ تھوڑا سا معمولی سا عذاب چھوئے گا، بلکہ مراد کیا ہے؟ تمہارا جہنم میں پہنچنا. تمہارا جہنم میں پہنچنا، پورے اندر ڈالے جاؤں گے. خالی آگ مس نہیں کرے گی بلکہ آگ ہی کے اندر تم کیا کرو گے؟ جلوں گے. تمہارا جہنم کے اندر پہنچنا. انا كل شيء منصوب بفعل يفسره خلقناه بقدر بتقدير حال من كل أي مقدرا. وقرئ كل بالرفع مبتدأ خبره خلقناه. وما أمرنا لشيء يريد وجوده إلا أمره واحدة كلمح بالبصر في السرعة وهي قول كن فيوجد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولقد أهلكنا أشياعكم أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية فهل من مدكر. استفهام بمعنى الأمر أي اذكروا واتعظوا. وكل شيء فعلوه أي العباد مكتوب في الزبر كتب الحفظة. وكل صغير وكبير من الذنب أو العمل مستتر مكتتب في اللوح المحفوظ. بس تو اوپر ذکر کیا 5 قوموں کا واقعہ، اس کے بعد کفاروں کو سمجھایا اور کفار قریش کو نصیحت کی کہ کیا تمہارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں، تم کون سے الگ قسم کے ہو کہ تم کو عذاب نہیں آئے گا. ان کفاروں پر عذاب آیا تو تم پر بھی عذاب آئے گا. اور تمہارے جتھے پر تم کو گمنڈ ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور پوچھ تفیر کر کے بھاگے گا. یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اس پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ بھی آخرت کا عذاب تو بڑا سخت، اس سے بھی زیادہ تیز ہوگا، بڑا سخت ہوگا. جب یہ عذاب کی وحی سنائی، قیامت کا ذکر کیا گیا تو پھر باتیں کرنے لگے قیامت کب آئے گی، تو پتہ ہی نہیں ہمیں. تو اس کا جواب آگے دیا گیا. ہم نے تمام چیزیں ایک اندازے سے پیدا کی ہے، ایک تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے. ہر چیز کا اندازہ ہے. انسان کا ایک وقت طے ہے کہ کتنے سال جیے گا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، مگر کسی کو معلوم نہیں ہے. کسی کو پوچھے جا کر تو کتنے سال جیے گا، کچھ پتہ نہیں. ہو سکتا ہے 50 سال بھی رہو، ہو سکتا ہے کہ 80 سال بھی رہو، ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے چلا جاؤ. مگر اس کو یوں پوچھو کہ کیا مرنا ہے؟ مرنا ہے، کوئی انکار نہیں کرے گا اس کا. موت تو آنی ہی آنی ہے. تو جیسے انسان تیری موت آنی ہے اور تجھے اپنی موت کا علم نہیں ہے، تو دنیا کی بھی موت آنی ہے. یہ دنیا بھی ایک مخلوقات میں سے ہے. تمام چیزیں جتنی مخلوقات ہیں سب کو فنا ہے. اور دیکھ رہے ہیں، ہمارے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم کہ جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں سب کے سب کیا ہوتی ہے؟ فنا ہو جائے، ختم ہو جاتی ہے. تو دنیا بھی مخلوقات میں سے ہے. سب انسان فنا ہو رہا ہے، جانور فنا ہو رہا ہے، پرندے فنا ہو رہا ہے، تمام چیزیں فنا ہو رہی ہے. تو دنیا بھی کس کے اندر سے ہے؟ مخلوقات میں سے. یہ کیوں فنا نہیں ہوگی؟ اس کا بھی وقت کیا ہے؟ طے. مگر یہ کس کے علم کے اندر ہے؟ یہ ہماری. جیسے تمہارا وقت کا علم نہیں ہے، حالانکہ موت کا تعلق تمہارے ساتھ ہے، مگر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی. تو دنیا کا تعلق تو تمہارے ساتھ ہے بھی، نکل رہنے کا تعلق ہے. باقی پیدا کس نے کی ہے؟ ہم نے پیدا کی ہے. ہماری مخلوقات میں سے، تم بھی مخلوقات میں سے ہو اور وہ بھی مخلوقات میں سے ہے. تمہارا بھی وقت طے ہے اور اس کا وقت، قیامت کا وقت بھی طے ہے، وہ آ کر کے رہے گی. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ. ہم نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے ایک اندازے سے، ایک تقدیر سے. ہر ایک کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ کون کیسا پیدا ہوگا، کس شکل میں پیدا ہوگا، کب مرے گا. تمام پوری ایک ایک چیز ریکارڈ کے اندر کیا کی ہے؟ لکھی ہوئی ہے. قدر کے معنی کیا؟ تقدیر سے. کل شیء پر نسب کیوں پڑا؟
کل شیء منصوب ہے اس فعل کی وجہ سے جس کے بعد والے نے خلقنا اس کی کیا کر رہا ہے؟ تفسیر کر رہا ہے. ما عزمرت عاملو قبل جو بار بار ذکر آتا ہے. تو کل شیء اس کا نصب کس نے دیا؟ پہلے خلقنا ہے جس کی وضاحت کر رہا ہے خلقنا ہو، اور وہ خلقنا والا کس میں عمل کر رہا ہے؟ ہو میں عمل کر رہا ہے. وہ کل شیء میں عمل نہیں کر رہا ہے. اس کے لیے ہم کیا مانیں گے؟ پہلے خلقنا مانیں گے. جو خلقنا کس میں عمل کرے گا؟ کل شیء کے اندر عمل کرے گا. اور اس کی تفسیر کون کرے گا؟ بعد والا. بے شک ہم نے تمام چیزوں کو کل شیء خلقنا ہو، بے شک ہم نے تمام چیزوں کو ہم نے پیدا کیا ہے. تمام چیزوں کو کہ ہم نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. بے قدر ایک اندازے سے. یہ بے قدر حال ہے کل سے. اس حال کے اندر اس سے اندازہ لگا ہوا ہے. اس حال میں کہ ایک اندازے سے پیدا کیا گیا ہے. ای مقدرن اندازہ کیا ہوا ہے. اور ایک قرات پڑھی گئی ہے قرات شاذہ میں سے کلو، انا کلو، لام کے اوپر کیا پڑھا گیا ہے؟ رفع. اور ایک قرات پڑھی گئی ہے کلو کے رفع کے ساتھ، تو اس وقت کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا. کل شیء خلقناہ، تمام چیزیں خلقناہ اس کی کیا بنے گا؟ خبر. اور اس کی خبر کیا بنے گا؟ خلقناہ. مگر یہ ذہن میں رکھنا کہ صاحب کتاب نے کیا کہا کہ کلو پڑھیں گے تو کلو شیء کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا. اور خلقناہ کی کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے. یہ نہیں کریں گے کہ کلو شیء کو مبتدا بناوے اور خلقناہ کو صفت بناوے اور خبر کس کو بناوے؟ بے قدر. کہ تمام چیزیں ایک اندازے کے ساتھ ہے. وہ تمام چیزیں کہ جس کو ہم نے کیا کیا؟ پیدا کیا. ورنہ معنی بہت غلط ہو جائے گا، اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہو جائے گا. اس سے معنی کیا ہوگا؟ وہ تمام چیزیں کہ جس کو ہم نے پیدا کیا اندازے سے، تو جو پیدا کی وہ اندازے سے. اور دوسری اس کا مطلب کیا نکلا؟ بات چیزیں وہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں بھی کی، ایسا ہو جاتا ہے، مطلب بہت غلط مطلب ہو جاتا ہے. اس سے خلقنا کی صفت کسی حال میں نہیں بنا سکتے. ورنہ اعتقاد کا کیا عقیدے کا مسئلہ آئے گا. یہ بہتر ترکیب تو کون سی ہے؟ پہلی والی کہ کیا پڑھا جاوے؟ نصب ہی پڑھا جاوے تاکہ مسئلے میں کوئی اشکال پیدا ہو ہی نہیں. وما امرنا، اور ہمارا حکم نہیں ہے. امرو، یہ امر کس کا مد مقابل ہے؟ نہیں. امر کا معنی معاملہ نہیں، بلکہ امر کا معاملہ کیا ہے؟ حکم دینا. ہمارا آرڈر، ہمارا حکم، جسے کہتے ہیں میں نے حکم دیا، نہیں روکا، اور ہمارا حکم دیا. اور ہمارا حکم کسی چیز کے بارے میں ہم جس کے وجود کا ارادہ کرتے ہیں، اور ہمارا حکم کسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں ہم جس کے وجود کا ارادہ کرتے نہیں ہے مگر ایک دفعہ حکم دینا. مگر ایک دفعہ، بس ایک دفعہ کہاں ہونا ہی ہونا ہے. اب اس میں دیر کون کہہ دیا، ہونا ہی ہونا ہے، وہ بھی لفظ کن بولنے. مقصد کیا ہے؟ کلام البصر، جلدی بتانا ہے کہ کیا ہو جائے گا؟ آگ کے جھپکنے کے برابر. جیسے آگ جھپکتی ہے تو انسان کے اختیار کا کوئی دخل ہے؟ آٹومیٹک جھپکتی رہتی ہے. اور کتنی دیر لگتی ہے؟ کچھ بھی دیر نہیں لگتی ہے. تو اسی طرح ہم کسی چیز کو وجود میں ہم قیامت کو جب لانا چاہیں گے اور قیامت کو طے کریں گے، قیامت فلاں دن لانی ہے، تو ہم صرف کیا کہیں گے؟ اے آسمان تو فنا ہو جا، اے زمین تو فنا ہو جا. بس خالی کہنا کافی ہے، وہ بھی کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ارادہ کافی ہے. تیزی کے ساتھ آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، زمین درم برم ہو جائے گی، پہاڑ اڑنے لگیں گے، سب نظام درم برم ہو جائے گا. بس کہاں فوراً نظام میں خلل آ جائے گا. ہمارا حکم کسی چیز کے بارے میں جس کے وجود کا ارادہ کرتے نہیں ہے مگر ایک دفعہ حکم دینا، کلمیم البصر، آنکھ کے جھپکنے کی طرح. آنکھ کے جھپکنے کی طرح. فی صورت یہ کلم البصر سے کیا بیان کرنا ہے؟ جلدی سے کام ہو جائے گا، تیزی کے ساتھ کام ہو جائے گا. اور وہ کیا سگا ہے؟ وہ کون ہے؟ پس پایا جائے گا. انما امرو، ہمارے آیت میں دوسری آیت میں کہہ دیا گیا ہے ہمارا معاملہ حکم صرف یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے کہ ہو جا، اس کے بعد اس کو کہہ دیتے ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے. اور تحقیق کہ ہم نے تم جیسو کو، اشیاءکم، تم جیسو کو، جو کفر کے اندر تمہارے اشیاء، شیعتن کی جمع ہے جس کے معنی ایک جیسے لوگ، ایک طرح کا جماعت، ایک طرح کا فرقہ. اور تحقیق کہ ہم نے تمہارے جیسو کو ہلاک کیا ہے تمہارے مشابہ کفر کے اندر، عموم ماضیہ کے اندر سے. فعلم مدکر، بس کیا تم نصیحت حاصل کرنے والے ہو؟ ان واقعات سے تم کو کیا حاصل کرنی چاہیے؟ نصیحت حاصل کریں. کہ قوم نوح پر عذاب آیا، قوم ہود پر، قوم عاد پر عذاب آیا، تو ہم پر بھی عذاب آ سکتا ہے. پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ استفہام امر کے معنی میں ہے، یعنی نصیحت حاصل کرو، وعظ حاصل کرو. یعنی اس سے تم نصیحت حاصل کرنی چاہیے. کوئی آدمی واقعہ بیان کرتا ہے تو واقعے سے کیا حاصل کرنی چاہیے؟ عبرت. نہیں کہ خالی ایسی مذاق میں خالی سن لیا، ایک واقعہ سن لیا، نہیں، اس سے کیا حاصل کرنی چاہیے؟ عبرت حاصل کرنی چاہیے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ، وَكُلُّ، یہاں پر لام پر کیا پڑھیں گے؟ رفاہی پڑھیں گے. یہاں پر نصب بالکل نہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ، اور تمام چیزیں جس کو وہ کرتے ہیں،
वकुल्लो शहीद, और तमाम चीज़ें जिसको वो करते हैं, अल-इबाद कौन करते हैं, बंदे जिसको करते हैं, मकतूबुन फी ज़ुबुर लिखा हुआ है ज़ुबुर के अंदर, नाम अमाल के अंदर, हफ़ज़ा क्या नाम अमाल के अंदर, हफ़ज़ा की कि जो मुहाफ़िज़ फरिश्ते उनके नाम अमाल में लोही महफूज़ में भी लिखा हुआ है, पूरा रिकॉर्ड पहले से तैयार है, और इंसान जो भी करता है उसका नाम अमाल भी साथ में तैयार हो रहा है, पूरा रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। जैसे कि मुजरिम को रखा जाता है किसी कैद खाने के अंदर, तो पूरी उस पर क्या रखी जाती है, निगाह रखी जाती है मुजरिम के ऊपर, क्या कर रहा है क्या नहीं करता है, किस तरह रहता है, पूरी उस पर तवज्जो रखी जाती है। तो ये सब अल्लाह ताला ने सबको दुनिया में क्या भेजा है, मखलूक़ात अल्लाह ने सबको भेजा है, सबका रिकॉर्ड तैयार हो रहा है, पूरा रिकॉर्ड सामने खुल जाएगा क्या किया है उसने। वकुल्लु सगीरिन, और हर छोटा और बड़ा गुनाहों में से और अमल में से मुस्ततर लिखा जा रहा है, ए मुक्ततब लिखा गया है लोहे महफूज़ के अंदर, पहले से भी लिखा हुआ है लोहे महफूज़ के अंदर, और नाम अमाल भी तैयार हुआ है। छोटा बड़ा कुछ भी करेगा सब पहले से अल्लाह ताला लिख दिया है, अल्लाह ताला ने जैसा लिखा है ऐसा इंसान वो कर रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान कोई क्या है मजबूरी महज ऐसा ही करना है, नहीं, वो कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है, बाकी करेगा वही। जैसे एक आदमी ख़राब है, पहले से आदमी बता देता है तो ऐसा करेगा, मसलन उंदा मारा किसी ने, तो अब कहा कि वो तो मुझे पहले से पता था उंदा मारेगा वो, ऐसा ही करेगा वो, तो क्या उसके कहने से उसने ऐसा किया, वो तो उसके दिमाग ही ऐसा था, तो अल्लाह ताला ने पहले लिख दिया है, तो अल्लाह ताला के लिखने से उसने क्या ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपने इख्तियार से किया। अगर अल्लाह ताला की अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, सब पता है हर एक के मिजाज से कौन कैसा है क्या नहीं है, सब अल्लाह ताला जानते हैं, होगा ऐसा ही जैसा अल्लाह ताला ने लिखा है। इसीलिए अल्लाह ताला किसी के लिए फैसला जन्नत और जहन्नम का फैसला इल्म पर अल्लाह ताला करते नहीं है, दुनिया में भेजा है, अब देखो तुम क्या करते हो, उसके मुताबिक क्या किया जाएगा, फैसला अमाल पर फैसला होगा, अच्छे अमल करके। इल्म पर अल्लाह ताला कभी फैसला करते नहीं, मतलब फिर ज़रूरत ही नहीं दुनिया में भेजने की, सब अल्लाह को मालूम था कौन क्या करने वाला था सब। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन बसातीन व नहर उरीदु बिहिल जिन्स व क़ुरिअ बिज़म्मिन नून वल हाइ जमअन कअसदिन व उसुदिन। अलमाना अन्नहुम यशरबून मिन अन्हारिहा अल-माअ वल-लबन वल-असल वल-खम्र फ़ी मक़अदि सिद्क़िन मजलिसिन हक़्क़िन ला लग़्वुन फ़ीहि वला तअसीमुन व उरीदु बिहिल जिन्स व क़ुरिअ मक़ाइदु। अलमाना अन्नहुम फ़ी मजालिसिन मिनल जन्नाति सालिमतुन मिनल लग़्व वत-तअसीमि बिख़िलाफ़ि सालिमतिन की मजालिस, तो मजालिस की सिफत बन रहा है। चलिए, सालिमतिन मिनल लग़्व वत-तअसीम बिख़िलाफ़ मजालिस दुनिया फ़क़ल्ल अन तस्लम मिन ज़ालिक व उरिब हाज़ा ख़बरन सानियन व बदलन व हुवा सारिक़ुन बिबदलिल बाज़ि व ग़ैरिही इंद मलिकिन मिसालुन मुबालग़तुन अय अज़ीज़िल मलिकि वासिउहु मुक़्तदिर क़ादिरिन ला युअजिज़ुहु शैउन व हुवा अज़ीज़ुल मुल्कि वासिउहु मुक़्तदिर क़ादिरिन ला युअजिज़ुहु शैउन व हुवा अल्लाहु तआला व इंद इशारतिन इला रुतबति वल क़ुर्बति मिन फ़ज़लिही तआला। वल क़ुर्बत एक नुस्खा है और एक नुस्खा है वल कुदरत है, माना मगर वही कुर्बत का ही माना है। तो ऊपर कुफारों का जिक्र आया कि उनको जहन्नम में डाला जाएगा, घसीट करके उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा चहरू के बल। तो उसके मद्दे मुकाबिल अल्लाह ताला ने फिर मुत्तकीन का जिक्र किया, जो अल्लाह ताला से डरने वाले वो कहाँ पर होंगे, बागात के अंदर होंगे, चश्मों के अंदर होंगे, वो अच्छी अच्छी जगहों के अंदर होंगे, अच्छी मजालिस के अंदर होंगे, ऐसी मजलिसों में होंगे जिसमें कोई लग़्व बात नहीं होगी, कोई गुनाह की बातें नहीं होगी, सब बातें कैसी होगी, सच्ची बातें होगी, सही सही अच्छी बातें होगी सब। इन्नल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से और अल्लाह से डर करके नमाज की पाबंदी करे, गुनाहों को छोड़ देवे, उमूर को बजा लेवे और मनाही से क्या करे वो बच जाए। अब उसको खुद को देखना पड़ेगा मेरा वक्त कैसे गुजर रहा है, एक एक आन के अंदर देखता रहना पड़ेगा कि अल्लाह का हुक्म को टूट तो रहा नहीं है मुझसे। इन्नल मुत्तकीन, बेशक मुत्तकीन, बेशक अल्लाह से डरने वाले, फ़ी जन्नातिन, कहाँ पर होंगे, बागातों के अंदर होंगे, जन्नतों के अंदर होंगे। फ़ी जन्नाति व नहर, और कहाँ पर होंगे वो, नहरों के अंदर होंगे। और दूसरी की रात क्या है, नहूर, जमा है नहूर, नहर की जमा नहूर, जिसके माना नहरें। एक तफसीर तो ये की गई कि जन्नतों के अंदर होंगे, बागात के अंदर होंगे, नहरों के अंदर होंगे। नहर या तो वाहिद का सेगा या फिर नहूर जमा का सेगा, जैसे असद की जमा उसुद, असद वाहिद का सेगा, असदुन शेर को कहते हैं, और उसकी जमा क्या आती है, उसुद। तो ऐसे नहर की जमा नहूर, नहरों के अंदर होंगे या नहर के अंदर होंगे। और अगर वाहिद है तो इसमें जिन्स मुराद दी जाएगी, इसमें जिन्स मुराद दी जाएगी ताकि जन्नत के साथ दोनों के अंदर जोड़ हो जाए। जन्नत भी जमा का सेगा और ये भी कौन क्या मुराद है, नहर से इसमें जिन्स का सेगा है, ताकि दोनों वहाँ भी जमीयत के माना, उसके अंदर भी जमीयत के माना।
اور ایک یہ کہا کہ نہور نہار کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ نہار. نہار کے معنی کیا آتا ہے؟ دین. تو یہ نہور کے اندر ہوں گے یعنی تاریکی میں نہیں ہوں گے. کس کے اندر ہوں گے؟ وہ روشنی کے اندر ہوں گے. نہ تو اندھیرے کے اندر ہوں گے، نہ تاریکی کے اندر ہوں گے، بلکہ کس کے اندر ہوں گے؟ وہ روشنی. اور ایک تفسیر نہور کی گئی وسعت کے ذریعے سے. وہ باغات میں ہوں گے، وسعت کے اندر ہوں گے. کفار تو کیا ہوں گے؟ جہنم میں تنگی کے اندر ہوں گے. اور یہ کس کے اندر ہوں گے؟ وسعت کے اندر ہوں گے. فالنہر ارید بالجنس، اس سے کیا مراد لیا گیا ہے؟ جنس، تاکہ جنات جمع کا سے گا اس کے ساتھ جوڑ ہو جائے، اس لیے جنس مراد لیا گیا ہے. اور ایک قرات پڑھی گئی نون کے ضمہ کے ساتھ اور ہا کے ضمہ کے ساتھ نہور جمع کا سے گا، جیسے اسد اور اسود. اور خلاصہ کیا ہے؟ معنی یہ، خلاصہ یہ ہے یہ سب پئیں گے اپنی نہروں سے، یہ سب پئیں گے اپنی نہروں سے، یعنی دودھ کی نہر سے. اسی طرح شہد کی، دودھ کی، شہد کی اور شراب کی. فی مقعد صدق ای مجلس حق. مقعد کے معنی مجلس، بیٹھنے کی جگہ، اور صدقین کے معنی کیا کیا؟ حق. حق مجلس کے اندر، صحیح مجلس کے اندر، ٹھیک مجلس کے اندر، ایسی مجلس کے اندر جو سے کہاں پر باتیں ہوگی؟ وہاں پر حق باتیں ہوگی، صحیح باتیں ہوگی. صحیح مجلس کے اندر. تو مقعد کا معنی کیا ہوا؟ مجلس. لا لغو فیہا ولا تعصیم، کہ جس مجلس کے اندر نہ کوئی لغو باتیں ہوگی اور نہ تو کوئی گناہ کی باتیں ہوگی. وہ ارید بالجنس، اور اس سے مراد لیا گیا ہے فی مقعد صدق، واحد کا جگہ ہے اور اس سے مراد کیا لیا گیا؟ جی. لیکن جنات کے اندر وہ مجلسوں کے اندر ہوں گے تو جنات جمع کا سے گا، اس حساب سے یہاں پر اس میں جنس مراد لیا گیا اور اس سے مراد لیا گیا جنس. اور ایک قرات پڑھی گئی ہے مقاعد، فی مقاعد صدق، مقاعد جمع کا سے گا. اور ایک قرات پڑھی گئی ہے مقاعد، یہ بھی قرات شاذہ کے اندر سے. اور خلاصہ کیا معنی کیا بنے گا؟ خلاصہ یہ بنے گا، معنی یہ بنے گا کہ یہ لوگ جنت والے متقین لوگ جنتوں کی مجلسوں کے اندر ہوں گے، جنتوں کی مجلسوں کے اندر ہوں گے، باغات کے اندر مجلسوں کے اندر ہوں گے، جو مجلس سے صحیح سالم ہوگی لغو سے اور تعصیم سے، برخلاف دنیا کی مجالس کے. برخلاف دنیا کی مجالس کے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس سے صحیح سالم رہے، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ اس سے محفوظ رہے. کس سے محفوظ رہے؟ لغو سے محفوظ رہے. دنیا میں کوئی مجلس ہوتی ہے، کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، برائی ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. باقی آخرت میں ایسی مجلس سے نہیں ہوگی، جنت میں ایسی مجلس سے نہیں ہوگی. یہ مجلس کیسی رہے گی؟ بہت ہی اچھی رہے گی. وَعُورِبَ هَذَا فی مقعد صدق کا اعراب سمجھاتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات، بے شک متقین، ان حرف مشبہ بالفعل، متقین اس کا اسم، اور فی جنات والنہر خبر اول، اور فی مقعد صدق خبر ثانی، خبر ثانی. اور اس کا اعراب دیا گیا ہے خبر ثانی، یعنی فی مقعد صدق کو کیا بنیں گے؟ خبر ثانی. اور دوسری ترکیب کیا؟ اس کو کیا مانو؟ بدل مانو. بے شک متقین جنتوں کے اندر ہوں گے، باغات کے اندر ہوں گے. باغات میں ہونے کے کیا مطلب؟ اچھی مجلسوں کے اندر ہوں گے، اچھی مجلسوں کے اندر. فلاں مدرسے کے اندر ہے، کمرے کے اندر ہے. فلاں مدرسے میں ہے، کمرے کا، کمرہ بھی کس کے اندر سے ہے؟ تو اسی کا کیا بدل ہے؟ مگر بدل الباس، بدل الباس یا بدل الاستعمال، بدل الباس یا بدل الاستعمال. یا تو خبر ثانی بناؤ فی مقعد صدقین کو. کس کی خبر ثانی؟ ان کی. خبر اول کون؟ فی جنات. چلیے تو خبر ثانی بناؤ یا پھر کیا بناؤ؟ اس کو بدل بناؤ. اور بدل بنائیں گے تو یہ بدل صادق آئے گا بدل الباس کے اوپر. یہ بدل اگر بناؤں گے تو بدل سے کیا مراد؟ کل نہیں. دیکھیں جنت تو بہت لمبی چوڑی ہے، اس کے اندر مجلس ہوگی، اس کے اندر یہ بدل الباس. اور اس کے علاوہ بدل الباس بناؤ یا اس کے علاوہ کیا؟ بدل الاستعمال بناؤ. اس صادق ان برابر ذہن میں رکھنا، کچھ ترجمہ بدی ادھر ادھر نہ ہو جائے. اور وہ بدل بنانا، اور وہ یعنی بدل بنانا صادق آئے گا کس کے اوپر؟ بدل الباس کے اوپر. تم بدل بناؤں گے تو بدل الکل نہیں بنے گا. جنات تو بہت ساری ہے، لمبی چوڑی جنت ہے وہ تو، باغات تو، اور اس کے اندر سے کیا تھوڑی مجلس ہوگی. تو یا تو اس پر مشتمل بدل استعمال بناؤ یا بدل الباس. اور وہ صادق آئے گا بدل الباس کے اوپر یا اور اس کے علاوہ. عند ملیک، یہ متقین باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، باغات اور نہروں کے اندر ہوں گے، اچھی مجالس کے اندر ہوں گے. عند ملیک مقتدر، بادشاہ کے پاس. اللہ تعالی ملک سے مراد بادشاہ، کہ جن کی وسعت، جن کا ملک بہت بڑا وسیع ہے، بڑی گنجائش والا ہے اور بڑی طاقت والے ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس عند سے مراد کیا ہے؟
رتبے کے اعتبار سے، یعنی ان کا درجہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس، ان کا مرتبہ ہوگا۔ دین سے مراد مکانیت مراد نہیں ہے، بیٹھنا مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مجلس سے، زمان سے، مکان سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وہ تو سب مخلوقات میں سے ہے، زمان بھی مخلوقات میں سے، وقت بھی مخلوقات میں سے، مکان بھی مخلوقات میں سے، یہ تو سب کس کے اندر سے ہے؟ مخلوقات میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خالق ہے، ان تمام چیزیں پاک ہے۔ تو مراد اندر سے مکانیت مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ رتبہ، کہ اللہ کیا ان کا بہت بڑا رتبہ ہوگا۔ اند ملکن، اللہ تعالیٰ کے پاس، بادشاہ کے پاس، شہنشاہ کے پاس۔ یہ ملک مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یہ ملک کس کا صیغہ؟ ملک بادشاہ، ملکن بادشاہ، ملک تو فرشتہ، ملکن بادشاہ، اس کی کا مبالغہ کا صیغہ کیا لایا گیا؟ ملک۔ یعنی ایسا ملک والا کہ جو وسیع ہے، جس کا ملک وسیع السلطنت ملک والا، وسیع السلطنت ملک والا، مقتدرین قادرین، جو قدرت والا ہے کہ اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اندر سے اشارہ رتبے کی طرف اور قربت کی طرف، من فضل تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی فضل سے۔ اندر سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ رتبے کی طرف اور مرتبے کی طرف، رتبے کی طرف اور مرتبے کی طرف، قربت کی طرف، اللہ کے نزدیکی بتانے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوں گے؟ یہ نزدیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔